नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। ये हफ्ता जो बस गुजरा है वो हमेशा हमेशा याद रहेगा एक ऐसी वहशियाना हरकत के लिए जिसने बच्चों का कत्लेआम देखा। पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल और उसके वो 132 बच्चे जो मजहबी फसाद का शिकार हुए, पाकिस्तान की तारीख में ही नहीं दुनिया भर में बार बार याद किए जाएंगे। और 16 दिसंबर की तारीख उन तारीखों में शामिल हो गई है जो दहशतगर्दी के नाम दर्ज हैं। अमेरिका में 9 सितंबर हो या मुंबई में 26 नवंबर और अब पेशावर में 16 दिसंबर, हिंदुस्तान इस हादसे के बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। लेकिन हिंदुस्तान हैरान तब रह गया जब मुंबई हमलों के एक आरोपी ज़कीउर रहमान लखवी को पेशावर हमले के अगले दिन बेल मिली। आर्मी पब्लिक स्कूल में भी खून के धब्बे सूखे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की एक एंटी टेरर कोर्ट ने ज़कीउर रहमान लखवी को बेल दी। लेकिन अब नवाज सरकार ने लखवी को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत फिर से 3 महीने जेल में ही रहने का हुक्म दिया है। अब बहस का एक अहम मुद्दा ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या कमी है और क्या स्टेट और जुडिशरी में टकराव है और क्या वो इस पर हावी हो रही है। दूसरी अहम बात एक ये भी है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें कि सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, यमन, ये तमाम मुल्क शामिल हैं और वहाँ से चीज़ें और भी जगह फैल रही हैं। वो एक बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और एक अजीब सी जद्दोजहद है जिसको समझने की कोशिश करेंगे आज हम लोग यहाँ कि वो क्यों है और क्या है। और हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, पाकिस्तान से आई हैं महमाल सरफराज, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ सुशांत सरीन हैं जो कि सीनियर फेलो हैं विवेकानंद फाउंडेशन के, कमर आगा साहब हैं साउथ ईस्ट एशिया एक्सपर्ट, और हमारे साथ जावेद नकवी साहब हैं जो कि पाकिस्तानी अखबार डॉन में रेगुलर कॉलम्स लिखते हैं, वायल अवाद हैं जो वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद तकी जो कि कॉलमनिस्ट हैं डेली टाइम्स पाकिस्तान में। महमाल, एक जो बार बार सवाल उठ रहा है यहाँ पे वो ज़कीउर रहमान लखवी की बेल के बाद एक दूसरा ही माहौल बन गया। एक तो पेशावर स्कूल में जो हमला हुआ था उसके बाद गमगीन हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब जगह के लोग थे। लेकिन जब लखवी को बेल मिली तो चाहे वो टेक्निकल वजह से हो लेकिन जो उसकी टाइमिंग थी उस पर सवाल उठ रहा था कि इतना बड़ा हमला, 132 बच्चों की शहादत और अगले दिन एक टेरर सस्पेक्ट जो है उसको बेल का ऑर्डर दिया जाता है। ना सिर्फ ये कि उसको बेल का ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है टेक्निकल ग्राउंड तो वो तो लॉयर्स और लीगल एक्सपर्ट्स उस पर ज़्यादा बहस कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भी ये उतना ही शॉकिंग था जितना ये आप लोगों के लिए था। क्योंकि पेशावर अटैक के फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये कहा था कि अब गुड बैड टेररिस्ट जो हैं उनके दरमियान हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसा दहशतगर्द है कि जिसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी किया और इसके खिलाफ आप लोगों ने, इंडिया ने भी एविडेंस दिया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी इसके खिलाफ बेइंतहा एविडेंस मौजूद है। तो ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब थी और सब इसमें शशोपन में गिरफ्तार है कि ये हुआ क्या। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने फ़ौरन MPO के तहत उनकी बेल पे स्टे ले लिया और वो अभी भी जेल से नहीं हुआ रिलीज़। जी डॉक्टर ताकि ये जो हुआ है ज़कीउर रहमान लखवी को बेल मिली लेकिन उनको अभी भी जेल में फिर से रहने का हुक्म दे दिया गया। उसके बावजूद जो वो पूरा माहौल है, आप पेशावर के बाशिंदा हैं, वहाँ पर इस वक्त ये जो गुड और बैड टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई थी, क्या ये मुमकिन है उन इलाकों में? क्योंकि एक तरफ वो होम ग्रोन टेररिस्ट हैं जो कि हिंदुस्तान उनमें से एक मुल्क है पर बाकी मुल्कों के खिलाफ भी काम करते हैं वहाँ से, और दूसरे जब अंदर में मुल्क के हमला होता है तो फिर वो बैड टेररिस्ट बन जाते हैं। तो ये गुड बैड टेररिस्ट में फ़र्क करना या सब पर कार्रवाई इकट्ठा हो सकती है, क्या ये मुमकिन लगता है आपको आज की जो सूरत हाल है उसमें? अंग्रेजी का मकूला है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये तय कर ले कि इन जिहादियों के खिलाफ, चाहे वो अच्छे हैं, बुरे हैं या बिल्कुल अगली हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो यकीनन कर सकती है। उनके पास ये तवानाई भी मौजूद है, उनके पास वसाइल भी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे वहाँ पे एक डिनाइल है, एक इनकार है इस चीज़ से कि ये लोग जो हैं ये जिस किस्म के सपोलिए हैं वो इलाके के लिए भी खदशा है जो हमसाया ममालिक हैं। तो सोचना पाकिस्तान की अफवाज के सरबराहान को और जो सेनापति हैं और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन दोनों को सर जोड़ के बैठ के ये सोचना है कि आइंदा कब तक चलाना है। जहाँ तक ज़कीउर रहमान लखवी की बात है तो जेलों में तो ये लोग पहले भी रहे हैं और रहते रहे हैं। ऐसा है कि कहा यह जाता है कि जो
آج کل جماعت الدعوہ کے چیف ہیں حافظ سعید، ان کے یہاں تو ایک بچہ بھی پیدا ہوا جبکہ وہ جیل میں تھے. اس بچے کو ان کی آرگنائزیشن کے اندر مولانا اڈیالوی کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ جس وقت یہ صاحب جیل میں تھے تو وہ اڈیالہ جیل تھی. تو ان کو جیلوں میں بھی پھولوں کی طرح رکھا جاتا ہے. کارروائی تو دیکھنے والی یہ ہوگی کہ الٹیمیٹلی کہاں تک جاتی ہے بات. پاکستان میں تو بات انہوں نے رخ کچھ اور موڑ دیا. جو ایک پچھلے ملٹری ڈکٹیٹر ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اس میں افغانستان کا ہاتھ ہے، ہندوستان کا ہاتھ ہے. دیکھنا یہ کہ پاکستان کیا اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار ہے. سشانت یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ کیا یہ وقت آ گیا ہے 16 دسمبر کو جو ہوا اس کے بعد جس قسم کا غصہ تھا، اس لیے کہ جس قسم کا قتل عام تھا وہ بہت پہلے جتنے بھی حادثے ہوئے ہوں گے ان سے بہت زیادہ ناراضگی، بہت زیادہ ایک ماحول تھا پاکستان میں، تو کیا یہ واٹر شیڈ ہوگا؟ کیا اس کے بعد پاکستان اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار ہوگا؟ دیکھیے ہونا تو چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ اور بربرتا مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتی تھی. آلدو پاکستان میں بہت سارے ایسے حادثات ہو چکے ہیں which should have served as a wake up call، لیکن نہیں ہوا. یہ والا جو حادثہ ہے it has hit close to home، it should serve as a wake up call. لیکن دیکھیے مسئلہ یہاں پر کیا ہے، راحیل شریف صاحب جاتے ہیں اور پاکستان میں ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے ملا فضل اللہ کے خلاف. دیکھیے میں تو مانتا ہوں کہ وہ ایک نمبر کا جانور ہے، لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ پولیمکس کی آپ جو ایویڈنس لے کے گئے وہ صرف ٹرانسکرپٹس تھے یا انٹرسیپٹس تھے. اس سے زیادہ ایویڈنس آپ کو حافظ سعید اور لکھوی کے خلاف دیا گیا ہے. وہ ایویڈنس کریڈیبل نہیں ہے. آپ جو ایویڈنس لے کے جاتے ہیں وہ کریڈیبل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ملا فضل اللہ جو ہے وہ اناب شناب بکواس کرتے تھے، تو وہی چیز حافظ سعید کرتے ہیں. حافظ سعید ایکسیپٹیبل ہیں، ملا فضل اللہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ جب تک یہ دھورے ماپدنڈ رکھیں گے تو جیسے تقی صاحب کہہ رہے ہیں یہ لڑائی آپ لڑ ہی نہیں پائیں گے. اس سے بھی بڑا مدعا، آپ نے اپنے دشمن کی پہچان کری ہے کیا؟ آپ ابھی بھی بھارت کو اپنا دشمن مان رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کو ایک لحاظ سے اپنا ایسیٹ نہیں مان رہے، تو ان کے خلاف آپ کا کوئی بہت بڑا غصہ بھی نہیں ہے. کوئی اسٹریٹجک چینج ہے جاوید نقوی صاحب، خاص کر کے سول سوسائٹی جو وہاں کی ہے اور جو انگریزی پریس، آپ ڈان اخبار میں لکھتے رہتے ہیں، میں نے دیکھا تھا کہ اگلے دن جو انگریزی پریس ہے وہ بہت سخت بھی تھا اور اس نے بہت سوال پوچھے تھے نواز شریف سے، جو یہاں ہم ہندوستان میں بھی بیٹھے پوچھ رہے ہیں کہ اس دفعہ معاوضے سے کام نہیں چلے گا، ضرورت ہے کہ آپ سیریس ہوں اور آپ فرق نہ کریں ٹیررسٹ میں اور ان کے خلاف کارروائی ہو. تو یہ سب سوال وہاں کی سول سوسائٹی میں بھی اٹھ رہے ہیں، پر وہ کتنا بڑا طبقہ ہے جو یہ سوال اٹھا رہا ہے اور کیا بدلاؤ کے لیے کافی ہے؟ وہ یہ سول سوسائٹی جو ہے وہاں پہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے جہاں تک میرا علم ہے جد و جہد کر رہی ہے. اور اگر یہ جد و جہد نہ کر رہی ہوتی تو یہ المیہ نہ ہوتا کہ وہاں پہ سب لوگ وہابی ہو گئے ہوتے، سلفی ہو گئے ہوتے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہوتے اور آپ کو لعنت برآمد کر رہے ہوتے. یہ جو ایلائز ہیں آپ کے، آپ ان کے اوپر چھوڑ دیجئے اس وقت، بجائے ہیکٹر کرنے کے، بجائے کوئی پارلیمنٹری ریزولوشن پاس کرنے کے. آپ ذرا دیکھیں کہ لکھوی کے خلاف آپ کے کہے بغیر انہوں نے قدم لیا کہ آپ نے جو کیا ریزولوشن کیا ہے ہندوستان سے گیا، لیکن تھوڑا سا اگر محتاط ہوتے، کہتے بھائی ٹھیک نہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، میرے خیال سے وہ زیادہ مناسب کارگر ہوگا. کیونکہ اینٹی باڈیز ہیں ہندوستان کے لیے وہاں پہ. آپ ان کو کیوں رول دے رہے ہیں، کیوں پلیٹ فارم دے رہے ہیں اس وقت؟ میرے خیال سے یہ جو موصوف تقی صاحب ہیں، جو محترمہ آئی ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کرنا بہت ضروری ہے اس وقت. تو میں سمجھ سول سوسائٹی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہم کو بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہاں جو جوڈیشری ہے اور جو سٹیٹ ہے اس کے بیچ میں بھی آپ کانفلکٹ دیکھتے ہیں کہ اگلے دن جس طرح کا فیصلہ جوڈیشری نے دیا وہ نواز شریف نے جو کہا تھا اس سے بہت الگ تھا. ایک تو وہاں کی جو جوڈیشری ہے اس میں بہت زیادہ جماعت اسلامی کا انفلوئنس، کافی ریڈیکل، بہت زیادہ اس میں انفلوئنس دکھائی دیتا ہے. اور وہ صاف جھلک کے زیادہ تر کیسز میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ صاف نمایاں ہو جاتا ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آرمی کا تو انفلوئنس ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا ہے. ابھی سشان اور جاوید دونوں بات کر رہے تھے، تقی صاحب بھی ادھر سے کہہ رہے تھے، کوئی اس قسم کا سنکیت نہیں مل رہا پاکستان سے کہ ان کی پالیسی میں کوئی بڑا چینج آیا ہو، کسی قسم کا. نہ تو علماء نے وہاں کے کوئی کمپین لانچ کی ہو کہ آتنکواد کے خلاف، یا کوئی اس طرح کے فتوے آئے ہوں کہ ہم
جہاد کو وڈرا کریں گے، اب جہاد بہت ہو چکا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ ہم جو پالیسی ہے ان کی آف اسٹریٹجک ڈیپتھ کی، جس میں وہ مدد لیتے ہیں ان آتنکوادی سنگٹھنوں کی، کہ ہم ان کی مدد نہیں لیں گے یا ہم اپنی پالیسی میں بدلاؤ لائیں گے. کیا آرمی کے خلاف بھی ریزنٹمنٹ ہے؟ کیا نظر آتا ہے تقی صاحب جو ریڈیکلائزیشن ہے آرمی میں اور جو مذہب کے نام پر جس قسم کا جہاد غلط چھیڑا ہوا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آرمی ہو یا جوڈیشری ہو وہ کافی زیادہ رائٹ ونگ ہے، ان کے خلاف عام لوگوں میں، عام پشاور کی بات کریں، آپ پشاور میں ہیں، کیا ان کے خلاف بھی موڈ بن رہا ہے خاص کر کے پشاور جیسے حادثے کے بعد؟ جنرلی لوگ جو ہیں وہ طالبان کو اور مولویوں کو بلیم کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک عرض یہ ہے کہ آرمی نے پاکستان کی جو ہے انہوں نے 2-3 بڑے سلک ڈیورژنری ٹیکٹک اختیار کیے ہیں توجہ بانٹنے کے لیے. ایک تو یہ کہ جنرل صاحب راحیل شریف اور ان کے ساتھ جنرل رضوان جو ہیں ISI کے، وہ دوڑے کابل چلے گئے، یعنی چند گھنٹوں کے اندر بغیر کسی سویلین کو ساتھ لیے یا جانا سویلین کو چاہیے تھا، چاہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتے یا کسی ہائی لیول کے کوئی وزیر ہوتے، وہ ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن پہ جاتے. یہ دوڑتے بھاگتے وہاں پر پہنچ گئے کابل اور ان سے انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. اٹ سینٹ اے ویری رانگ میسج، ایک تو سول ملٹری ریلیشن شپ کے لیے انٹرنلی اور باہر کی دنیا میں بھی. دوسرا یہ کہ وہ کاروائی اپنی شو کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے ترنت پھر سے کام کر رہے ہیں اور سویلین جو ہیں پیچھے رہ گئے. اگلے دن انہوں نے 2 آتنکوادیوں کو پھانسی لگا دی اور اس کے بعد اس کی ویڈیو ریلیز کر دی جو مختلف ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہے. تو آرمی اس میں سے حالانکہ اتنی کوتاہیاں دیر slackness and missing on the security issues and then the commissions that they have done جو over the years انہوں نے جہادی گروپوں کو پالا پوسا ہے، اس سب سے وہ they're coming out smelling like roses کہ جی ہم نے تو 2 آدمیوں کو پھانسی بھی دے دی، ہم کابل بھی جا کے بات کرائے اور سویلین جو ہیں وہ تو میٹنگ کرتے رہ گئے. تو آرمی کی میڈیا مینجمنٹ اور یہ جو آپٹکس ہیں اس پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا واقعی کوئی تبدیلی کی طرف جا رہی ہے یا صرف عوام کی توجہ بانٹنے کے لیے. اور ایک عرض میں اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی ایویڈنس لے کے اٹھ کر کابل تشریف لے گئے کہ بھئی آپ ہماری مدد کریں تو آتنکواد بند ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو لوگ آتنکوادی انہوں نے خود رکھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کہہ رہی ہے، ابھی بھی امریکہ کے اخباروں میں 2 دن پہلے بھی یہ بات آئی کہ ملا عمر جو ہیں جو افغان طالبان کے بڑے ہیں وہ یا کابل میں ہیں، معاف چاہتا ہوں، یا کوئٹہ میں ہیں یا کراچی میں. تو اس کے لیے تو افغانستان کی یا ہندوستان کی یا امریکہ یا چین جاپان کی ضرورت نہیں ہے ان کی مدد کی، وہ تو خود پاکستان کی فوج کر سکتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا قدم اٹھایا اس کا کوئی ذکر نہیں. جب میں تقی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یہ گڈ اور بیڈ طالبان میں کوئی تمیز نہیں رہے گی. نواز شریف صاحب نے کہا ہم کو صرف یہ بتا دیا جائے کہ ملا عمر گڈ طالبان میں ان کا شمار ہوتا ہے یا بیڈ طالبان میں ہوتا ہے. اور اگر پاکستان کی حکومت کی پالیسی ابھی بھی یہی ہے کہ طالبان کو افغانستان کی جو حکومت ہے اس میں ایک حصہ داری ملنی چاہیے یا ان کو حکومت ملنی چاہیے جس کے بارے میں وہ کوشاں ہیں، تو پھر آپ پاکستان کے اندر طالبان کی موومنٹ کو کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں؟ دوسری چیز یہ، طالبان کا جو کانسیپٹ ہے یہ افغان کانسیپٹ نہیں ہے. ان کی حکومت افغانستان میں ضرور بنی تھی لیکن یہ کانسیپٹ پاکستانی ایکسپورٹ ہے. جی بالکل، یہ ایک چیز ہے جس پہ ہمارے کو توجہ رکھنی چاہیے. تیسری چیز، ایک پنجابی طالبان کے نیتا تھے عصمت اللہ معاویہ، آپ بہتر جانتی ہیں، ان کے ابھی پتا جی کی ڈیتھ ہوئی اور اس سیریمنی میں وہ پنجاب میں آئے. وہ ایک لحاظ سے بھگوڑے ہیں لیکن یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے اب وہ پہلے گڈ طالبان تھے، پھر بیڈ بنے، اب دوبارہ گڈ بن گئے ہیں. ان کو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. ہی از ریسپانسبل فار ماس مرڈرز اگین، لیکن کسی نے ہاتھ، اور یہ 3-4 دن پشاور سے پہلے کی بات ہے، لیکن رویہ آپ کا اوور نائٹ چینج نہیں ہوگا. جہاں تک فوج کا سوال ہے، دیکھیے فوج کے لیے بھارت ایک لحاظ سے اس کا ریزن تھا فار ایگزسٹنگ، لیکن اب اگر فوج چاہے تو اس کے پاس ایک اور ریزن ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو کیسے بچایا جا سکتا ہے ان خطروں سے. کیا وہ کریں گے؟ مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ایک لحاظ سے فوج کے ان آفیشیل سپوکس پرسنز ہیں کچھ ٹیلی ویژن چینلز پہ اور کچھ کالمنسٹ، ان کا جو رویہ ہے وہ ابھی بھی کہ جی بھارت اس کے پیچھے تھا.
جب آپ آئیڈینٹیفیکیشن آف اینیمی میں ہی آپ اس طرح کی کنفیوژن لے کے آ رہے ہیں تو آپ جب اینیمی کا چناو ہی نہیں کر پا رہے تو آپ اس سے لڑیں گے کیا؟ کچھ گروپس جو ہیں وہ صرف ہندوستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, کچھ گروپ جو ہیں ان کا مقصد الگ ہے. ان گروپس کے بیچ میں فرق کرنا اور کارروائی کرنا, جیسے لشکر ہے, جیش ہے, ٹی ٹی پی ہے, قمر آغا صاحب, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے زیادہ تر جتنے بھی یہ گروپ ہیں کشمیر میں, ہندوستان کے لیے, چائنا کے لیے, زنجیان میں الگ, یہ سب ایمیریٹس, ان کا کشمیر ایک ایمیریٹ بنائیں گے فیوچر میں, زنجیان ایک بنے گی ایمیریٹ, پھر اس کے بعد سینٹرل ایشین ریپبلکس پارٹ ہوں گی جو فیوچر میں خلافت جب یہاں اسلام آباد میں قائم ہوگی. تو اس طرح کی یہ انہی نے الگ الگ بنائی ہیں اور سب گروپ کو یہ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. اس میں کچھ 1-2 گروپ ایسے ہیں جن کی پشتون گروپ ہیں وہ بیسیکلی, جن کی کہ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں یا امریکہ کے خلاف ہو گئے ہیں, وہ بیٹ طالبان ہو گئے ہیں. جی دیکھیے ان کے لیے خالی یہ ہے کہ ان سے لڑائی لڑی جا رہی ہے, باقی جتنے گروپ ہیں ان کے جتنے کیمپس ہیں وہ سب چل رہے ہیں, چاہے ہندوستان کا ہو یا سینٹرل ایشین ریپبلکس میں جو ہوں, قزاق اور سیکٹیرین آرگنائزیشن بھی بہت جی, ہیں, لشکر جھنگوی اور یہ لشکر سیکٹیرین بھی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو بھی چلایا جا رہا ہے. یہ سب چل رہی ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ آرمی ابھی بھی ہمیشہ سے اور ابھی تک ہندوستان کو انیمی نمبر 1 مانتی ہے. ایک انسیڈنٹ جو ہے, جو پیشاور کا ہوا حملہ, اس میں آئیڈیولوجیکل چینجز لا دے گا, اس بات پہ شک اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی چیزیں بھی مہمال ہیں. حافظ سعید کی ٹرینیں چلتی ہیں, سیمینریز چل رہے ہیں. جب تک سعودی فنڈنگ, جو کہ نوامیہ صاحب بھی بہت قریب ہیں سعودی عرب کے, ان کی ایگزائل بھی ادھر ہی تھی جو سیلف ایگزائل تھی, پھر جو آرمی بھی ہے وہ بھی سعودی عرب کے بہت قریب ہے. تو جو سعودی فنڈنگ مدرسوں کو, جہادی ٹیررسٹ تنظیموں کو ہے, وہ بند کرنا ایک لازمی سی بات ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں سول سوسائٹی کا پریشر تو ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا کہ جمعے کو ہوا, جو سول سوسائٹی کو, کیونکہ اس اٹیک کے اوپر اتنا غم و غصہ ہمیشہ پہلے بھی دوسرے اٹیک پہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس نے بہت ہمیں چھوا ہے. تو وہاں پہ لال مسجد کے باہر جا کر سول سوسائٹی نے جو پروٹیسٹ کی, اور عبدالعزیز, مولانا عبدالعزیز کے خلاف انہوں نے جو FIR بھی درج کرائی, اور حالانکہ وہ دھمکی بھی دے رہے ہیں, یعنی کہ ان لوگوں نے ان کو سول سوسائٹی کو دھمکیاں بھی دیا, لیکن یہ لوگ جب اکٹھے یونائٹ ہو گئے ہیں, ایک پریشر ڈالا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے کہ نہیں, لیکن وہ ایک دہشت گرد ہے. اور یہ سول سوسائٹی جب پریشر ایگزرٹ کرے گی تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو بھی کچھ چیزیں ری تھنک کرنا پڑے, کچھ پالیسیز ری تھنک کرنا پڑے. جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پروسیکیوشن, ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے نا, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے اندر بھی اور باقی بھی جو ہمارے لاز ہیں, آپ کی پروسیکیوشن اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کے وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہونا چاہیے, ججز پروٹیکشن پروگرام ہونا چاہیے, ایون پولیس پروٹیکشن پروگرام ہونا چاہیے. کیونکہ بلاسفیمی والا جو معاملہ ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو جج تھے ان کو ملک چھوڑنا پڑا. جی بالکل, جو سلمان تحصیر کے سیلف کنفیسڈ مرڈرر ہے, اس کو جس نے سزائے موت دی تو وہ ملک چھوڑ کے جج چلے گئے. حالانکہ اس میں ایسی اس قسم کا دبدبہ ہے ان ایلیمنٹس کا کہ جج جو ہیں وہ فیصلہ دے رہے ہیں تو ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. ایک جملہ صرف ایڈ کرتا ہوں, عبدالعزیز کی بات کی. جب عبدالعزیز کو آپ لال مسجد آپریشن کے بعد آپ نے جو 27-28 کیس ان کے خلاف رجسٹر تھے, جس میں فائٹنگ ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ بھی تھا, جب اس میں ان کو کنوکشن نہیں ہو پائی اور وہ کھلے چھوٹ گئے, تو اب یہ سول سوسائٹی کی FIR پہ ان کو کوئی ایکشن اور ایک اور حیرانی کی بات ہے کہ جو FIR کی بات آپ نے کی, جب یہ FIR ہوا تھا پیشاور میں تو بھی جو تحریک طالبان پاکستان ہے جس نے خود یہ مانا کہ ہم نے حملہ کیا, اپنے ویڈیوز جاری کیے, ان کو نیم نہیں کیا گیا آفیشلی, TTP اس میں نہیں تھی. نہیں, وہ بھی ہے. اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں جو بات یہ کہہ رہی ہیں, اور اس سے پہلے تقی صاحب نے بھی کہا فوج کے بارے میں, TTP کا تو ایک بالکل ہی روپ الگ ہے. اس کو تو مطلب اب اس وقت جب یہ سب ہو گیا ہے تو ملیں گے آپ کو ایسے کانٹرائٹ لوگ ملیں گے, تو ان کے بارے میں تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, دیر ہوئی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو, آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا ویسے ہم گھبرائے تو اچھا ہے کہ وہ گڈ اور بیڈ طالبان کا فرق مٹا رہے ہیں. لیکن سویلینز ہوں یا فوج ہو, دونوں کا قبلہ سعودی عربیہ ہے, جیسے آپ فرما رہی تھی. نواز شریف صاحب امیر المومنین بننا چاہتے تھے. جب اٹل بہاری واجپئی گئے لاہور میں تو انہی کے چاہنے والے جماعت اسلامی والوں نے جا کے مینار پاکستان کو پاک کیا, گویا کہ اس کو دھویا کہ یہ کافر آیا ہے اور اس کو ہم نے, اور یہ چھو کے چلا گیا ہے ہمارے مینار کو اتنی. تو ایک تو یہ
भुट्टो साहब जो पीपी के जो बानी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कादियानियों को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, उनको कह दिया कि तुम, यानी जो मौलवियों ने सिलसिला शुरू किया था, ये सो कॉल्ड लिबरल पार्टीज ने उसको अंजाम दिया। आखिर में उन्होंने प्रोहिबिशन भी लगा लिया, हालांकि मुझे खुशी है इस बात की कि वहां पे रेजिस्टेंस है उसके खिलाफ, लेकिन भुट्टो साहब ने प्रोहिबिशन लगाया मौलवियों के कहने पे, खुद उनके जितने भी शौक रहे हों, लेकिन दिखाने के लिए कम से कम ये किया। इस्लामी कट्टरपन की बात आप भी कर रहे हो, वो कितना हावी है? आप तो वहाँ पे सोसाइटी को भी जानते हैं, जैसे आपका आना जाना, आपका राब्ता है, लोगों से मिलते जुलते हैं वहाँ पर, क्योंकि जब ब्लास्फेमी के भी का मामला भी होता था तो हमने देखा था कि जो शख्स जो है सलमान तासीर को जिसने मारा, वो जब कोर्ट में हाजिर हुआ था तो उसको फूल माला पहनाई जा रही थी, इतनी बड़ी तादाद में एक हुजूम आया था जो उसको उसकी तारीफ कर रहा था। लॉयर्स ना, लॉयर्स ने, और लॉयर्स आपको मिलेंगे जिसने फूल छिड़काए थे, वो आजकल जज बने हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जी, पूरे इस खत्ते में, पाकिस्तान से लेके पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो पहले ये जो था, कम पढ़े लिखे लोग मदरसों में जा रहे थे और वही अलकायदा और इन किस्म की तंजीमों को ज्वाइन तो कर, बड़े-बड़े अब qualified पढ़े लोग जा लिखे रहे हैं। लोग अमेरिका, यूरोप, वहां से आ रहे हैं। ये बेइंतहा बढ़ चुकी है रेडिकलाइजेशन, पूरे खित्ते में इस किस्म के लोग हैं। अब सब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मिडिल क्लास जो है सोसाइटी के लोग, जो लिबरल एलिमेंट था, ये तो नैरेटिव जो चेंज, जी, जो नैरेटिव चेंज करने की बात, ब्लेम है ना, हाँ। ये थोड़ा सा ओवरस्टेटेड है। उसमें जरूर प्रॉब्लम है, एक बड़ी दकियानूसी सोच उसमें आती है और एक बड़ी एक एंटी डिलूवियन सी सोच आती है। लेकिन देखिए, अगर जो पाकिस्तान के जो ऑर्डिनरी स्कूल कैरिकुलम है और कुछ स्टडीज हो रखी हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो जिहादियों को पकड़ा गया या उनकी प्रोफाइल्स निकाली गई, उनमें से अक्सर और एक फैक्ट मेजॉरिटी जो है उनकी, वो लोग मदरसों के एजुकेटेड बच्चे नहीं हैं, वो पब्लिक स्कूल सिस्टम से आए हैं, सरकारी स्कूल सिस्टम से आए हुए हैं बच्चे। जी डॉक्टर तकी, ये जो नैरेटिव है अब इस वक्त की जो सोसाइटी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 16 दिसंबर के बाद फौरन कुछ बदल जाएगा, पर 16 दिसंबर ही नहीं, उसके आगे पीछे भी आज के दौर में जब ये एक चुनी हुई सरकार है, क्या ये नैरेटिव कुछ बदलता हुआ पाकिस्तान में आपको नजर आता है? इंतहा पसंदी का जो नैरेटिव है और जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, या सूरत हाल जो पहले थी वैसी ही है अभी भी? देखिए जी, उम्मीद तो यह है कि कुछ तब्दीली आएगी। जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, सिविलियन, गालिबन उनकी सोच में एक तगय्युर, एक तब्दीली नजर आ रही है। लेकिन जनरली ये जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, ये क्यों अपना जो है पाकिस्तान की फौज से लेते रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टेट बनते ही फेल होने लगी, चल ही नहीं पाई कभी। उसकी वजह से आर्मी को इंटरवीन करना पड़ा, आर्मी वहाँ पे आ गई। अब आर्मी सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, एक बार आर्मी अगर कहीं पावर में आ जाती है फिर छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। अभी भी आर्मी वही है, लेकिन अभी जिस तरह से वो न्यूट्रल और थोड़ा खामोश रहे, इमरान खान ने जिस तरह की मुहिम चलाई, उस दौरान उनका रोल कुछ बदला हुआ लगा। हो सकता है कि आर्मी भी उसके पीछे हो, नवाज शरीफ को कमजोर करना दिया उसको। आर्मी को कोई फिक्र नहीं है। अगर मुल्क में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्मी खुद पावर में आ जाएगी और लोग भी खुश होंगे कि भाई किसी सूरत से इतनी फेल हो रही थी हुकूमत, यही पाकिस्तान में जिस तरह से सुशांत इस दफा लोगों ने वोट किया था मेजॉरिटी में नवाज शरीफ की सरकार को लाने में, लगता था कि बड़ी उम्मीद जगी थी कि कुछ बदला है वहां पर। नहीं, देखिए, उम्मीद वो मेरे ख्याल ज्यादा आसिफ जरदारी की हुकूमत की कारकर्दगी के कारण उस तरह का वोट पड़ा था। और एक और उसमें पहलू ये आ गया था, इमरान खान भी एक उभर के निकले थे एक नेता की तरह, तो मेरे ख्याल वोट्स वहां पर डिवाइड हो गई और आसिफ जरदारी की ये कैलकुलेशन थी कि राइट विंग वोट डिवाइड हो जाएगा और मैं वापस आ जाऊंगा, वो नहीं होना था। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा राइट की तरफ मूव कर गया है। अब पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि जैसे आईसिस को अब माना जाता है कि ये एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन और अल कायदा एक लिहाज से मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही जमाते इस्लामी जो एक टाइम पे बड़ी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी, आजकल उसको मॉडरेट इस्लाम का वो चोगा पहना हुआ है उन्होंने, ऑल्दो वो है नहीं। लेकिन उसके बाद तहरीक तालिबान आ गई और आज अगर आप तहरीक तालिबान को भी खत्म कर देते हैं तो कोई और इस तरह की तंजीम आएगी। अगर वो जो रिफॉर्म्स की महमल बात कर रही हैं या तकी साहब बात कर रहे हैं, अगर वो नेसेसरी रिफॉर्म्स आप नहीं लेके आते और उसके लिए आप नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं जा सकते। मेरे ख्याल पाकिस्तान अब उस एक पॉइंट पे पहुंच गया है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं स्टेट के, जी आपने कानून ठीक कर दिए, आपने जजेस ठीक कर दिए, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम बना दिया,
I don't think it is going to work. Extraordinary situations require extraordinary solutions before you come back to normal. تو یہ غیر معمولی حالات ہیں جس کے لیے غیر معمولی جو سولوشنز ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے. ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور واپس لوٹیں گے. یہ جو پاکستان کی بات ہے کہ جس طرح کے وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے وہ دنیا کے کچھ اور ملکوں میں بھی ہے. ہم نے بات کی ہے آئسس کی, اور جس طرح سے اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ پھیلی ہے وہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے, کیونکہ اس سے دنیا کے دور دراز ملک بھی جو ہیں وہ سمٹتے جا رہے ہیں اور خطرہ ہم سب کے آس پاس بھی نظر آ رہا ہے. ہم ایک بریک لیں گے ہم لوگ بھی, بس واپس لوٹتے ہیں.